اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل شهري وشعبان شهر الله ورمضان شهر أمتي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری اس نماز کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. ہم سب کا یہاں جڑنا دین کی نسبت پر ہے، اور ہم سب گھر سے ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ ہم اس وقت مسجد کے اندر جائیں گے اور شب نکالیں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. ہم سب کا یہاں آنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو خیر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آئے، ہم نے نیند کی قربانی دی، مسجد کے اندر آئے کہ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو اس لیے ہمارا ہر منٹ، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں. خیر ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم شب کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب تک انسان کو کسی چیز کی اہمیت، کسی چیز کی فضیلت معلوم نہ ہو تو تب تک وہ اچھے طریقے سے اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر ایک انسان رستے سے گزر رہا ہے، تو گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ رستے کے اندر کچھ ایسی چیز پڑی ہے، مثال کانٹا ہے یا پتھر ہے یا ہڈی ہے یا روڑا ہے. مثال کے طور پر جس چیز سے لوگوں کو، رستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اب اس گزرنے والے انسان کا ایمانی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس رستے سے تکلیف چیز کو ہٹا دے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کیا ہے؟ صدقہ ہے. جو شخص رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے اللہ اس کو صدقے کے برابر کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. مگر اس گزرنے والے شخص کے دل کے اندر اس چیز کی اہمیت نہیں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اگر میں اس کو ہٹاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، مجھے اجر ملے گا. اس کام کو کرنے کے لیے اس کی جو اہمیت ہے، فضیلت، اسے معلوم نہیں ہے. وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اس چیز کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکوں گا اور پھر اس کو اٹھا کر کہیں سائے ڈال کر آؤں گا تو میرا وقت بھی ضائع ہوگا اور چیز اٹھانے کے لیے مجھے جھکنا بھی پڑے گا، تو اتنی مصیبت کون کرے گا، اس کو پڑی رہنے دو، وہ گزر جاتا ہے. اس کے برعکس، اس کے بالمقابل ایک شخص اونچی بلڈنگ کی چھت کے اوپر بیٹھا ہو، وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نیچے صحن کے اندر، گراؤنڈ کے اندر 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا نظر آئے. مجھے بتاؤ وہ اس 10 روپے کے نوٹ کو اٹھانے کے لیے اس بلڈنگ سے نیچے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا بزرگوں؟ ضرور آئے گا. حالانکہ اس کو اس بلڈنگ سے نیچے آنے کے لیے وقت بھی لگے گا، اس کو وہاں سے نیچے آنے کے لیے جان بھی لگے گی، اور جب وہ نوٹ اٹھائے گا تو یہ مصیبت اور یہ ذلت تو الگ سے. اگر فار ایگزامپل میرا نوٹ گرا تھا تو آپ اس کو اٹھا رہے تھے، تو جب آپ نے اٹھایا تو میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں آپ کو کہوں گا کہ یہ تو نوٹ میرا تھا، آپ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو یہ ذلت الگ سے، پھر آپ کے لیے جواب دینا مشکل. لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود وہ شخص یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے، ریڈی ہے،
وجہ کیا ہے کہ اس 10 روپے کی اہمیت اس کے دل کے اندر زیادہ ہے، اس پیسے کے نوٹ کی اہمیت، اس کی وقت اس کے دل کے اندر زیادہ ہے، مگر رستے سے چیز ہٹانے کے اوپر، تکلیف دہ چیز کو سائڈ کرنے کے اوپر ملنے والے اجر ثواب کا اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو خیر یہی مثال تھی۔ ہم شب کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر کہ اللہ رب العزت نے یہ بابرکت رات ہمیں اس حال میں عطا فرمائی کہ ہمارے ہوش، ہمارے حواس درست ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، اور زندگی کے قیمتی لمحات بھی ہمارے پاس میسر ہیں، اس لیے اس رات کو کچھ کر گزرنا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے حاضری کا آنے کا مقصد یہ ہوا کہ شب بارات چونکہ ہم سب جانتے ہیں صرف سال کے اندر ایک بار آتی ہے، روز مت آتی ہے یہ رات، سال کے اندر صرف ایک بار آتی ہے 15 شعبان، تو اس لیے سال کے اندر ایک بار آتی ہے، تو اس لیے اکثر لوگ اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے، اس کی عظمتوں سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے۔ سوچا جائے تو ہماری زندگی کے سارے ہی اعمال، دینی جو امور ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے اندر چلے جاتے ہیں؟ غفلت کے اندر چلے جاتے ہیں، لاپرواہی کے اندر گزر جاتے ہیں۔ مگر اگر یہ اتنی قیمتی رات بھی ہم نے لاپرواہی کے اندر، ہم نے غفلت کے اندر گزار دی، تو یقیناً ہم نے اپنے نقصان کو، اپنے خسارے کو دعوت دی۔ روایات کے اندر آتا ہے جس طرح زمین کے اوپر بسنے والوں کے لیے 2 عیدیں ہوتی ہیں، پہلی عید کون سی؟ عید الفطر، دوسری عید کون سی؟ عید الاضحیٰ۔ اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی مانند ہیں۔ وہ راتیں کون کون سی ہیں؟ ایک شب بارات جو آج ہے، جسے لیلۃ البارات بھی کہا جاتا ہے، جو آج کی رات ہے، ایک یہ رات، اور ایک شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر آتی ہے۔ یہ 2 راتیں ٹھیک عید کی مانند ہیں، کن کے لیے؟ آسمان کے اوپر فرشتوں کے لیے، جیسے ہمارے لیے زمین کے اوپر بسنے والوں کے لیے کیا ہے؟ 2 عیدیں ہیں، یہ راتیں ان کے لیے عید کی طرح ہے۔ تو خیر اللہ کا بے حد فضل ہے، اللہ نے ہمیں رات عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کیا کرتے تھے؟ روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتایا گیا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں تاریخ کی رات کو کیا کی؟ اللہ کے سامنے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی، شفاعت کی، تو اللہ رب العزت نے 1/3 امت کو معاف کر دیا، 1/3 امت کی شفاعت قبول کر لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 شعبان کی رات کو پھر اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کی، دعا کی اس کے لیے، تو اللہ رب العزت نے 2/3 امت کی شفاعت قبول کر لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو پھر اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی درخواست کی، شفاعت کی، تو اللہ رب العزت نے ساری امت کو معاف کر دیا، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی رحمت سے دور نکل چکا ہے، جو اونٹ کی طرح اللہ کی رحمت سے دور بھاگ چکا ہے، جو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس نے اس رات کے اندر بھی اپنے لیے کچھ آخرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا، اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اس شخص کے سوا اللہ ساری امت کو اس رات کے اندر کیا کرتا ہے؟ ساری امت کی جو ہے وہ شفاعت قبول کر لی۔ اگر اس رات کی فضیلت کو، اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک معروف حدیث پیش کر دوں، روایت پیش کر دوں، تو یقیناً ہم سب کو اس بات کی فضیلت، اس رات کی فضیلت، اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ رات کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، عرض کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، تو جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تو میں نے آسمان کے اوپر جنت کے 8 دروازوں کو کھلا پایا۔ میں نے کیا دیکھا؟ سارے 8 دروازے جو ہیں جنت کے وہ کھلے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ تو میں نے جب جنت کے سارے دروازوں کو کھلا ہوا پایا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے اس پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا، یہ صدا دے رہا تھا، یہ آواز دے رہا تھا کہ جس نے اس رات کو رکوع کیا اسے خوشخبری ہو۔ اس کے دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا جس نے اس رات کو سجدہ کیا اسے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا جس نے اس رات کو دعا کی اس کو خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا جس نے اس رات کو ذکر کیا اسے خوشخبری ہو۔ 5ویں آسمان پر اس کے دروازے کے اوپر، جنت کے اس دروازے کے اوپر ایک فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا
کہ اس رات جس نے اللہ کے خوف سے آہوزاری کی، اللہ سے معافیاں مانگی، اس کو خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ یہ آواز دے رہا تھا کہ اس رات سارے سچے مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ پھر ساتویں آسمان اس کے اوپر دروازے کے اوپر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی رات جو سوال کرے گا اس کا سوال پورا کیا جائے گا، یعنی آج کی رات انسان جو اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے اللہ عطا کرے گا۔ اور آٹھویں اس دروازے کے اوپر ایک فرشتہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی رات جس نے بخشش کے لیے درخواست پیش کی اللہ اس کی درخواست کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بھی بخشش کر دے، ساری امت مسلمہ کی بخشش کر دے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے سے لے کر آخر تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ رب العزت جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کو بری کرتے ہیں کہ جتنے قبیلہ کلب کی بھیڑ بکریوں کے بال ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ایک بکری ہو تو یقیناً ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں ہمیں اس وقت معلوم نہیں کہ اس ایک بکری کی جسم کے اوپر کتنے بال ہیں۔ جسم تو بڑی بات ہے، اس کے سر کے اوپر کتنے بال ہیں یا اس کی آنکھوں کے اوپر وہ بڑے بڑے کتنے بال ہیں، ہمیں اس کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ بھیڑ بکریاں قبیلہ بنو کلب کی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ رب العزت جہنم سے بندوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے الرجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی، کہ رجب میرا مہینہ ہے، جو مہینہ گزر گیا اس کے بارے میں فرمایا میرا مہینہ ہے، شعبان جو چل رہا ہے فرمایا یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کا ہے، اور جو آنے والا ہے رمضان وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی مہینے کی فضیلت، یہ جو آج مہینہ جو چل رہا ہے اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت کل کائنات پر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شعبان اور اس کو رمضان اور رجب کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے رجب اور شعبان کے رمضان کے درمیان کون سا مہینہ ہے؟ شعبان جو چل رہا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے فضائل سے لوگ کیا ہیں؟ ناواقف ہیں، لوگوں کے اس کے فضائل کا معلوم نہیں۔ ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے، مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے، صدقے خیرات کے اہتمام کرتے، اور ان قیدیوں کو طلب کیا جاتا جن پر حد جاری ہوتی تھی ان کو پھر سزا دی جاتی، ان کی سزا کا اعلان کیا جاتا، جو بیچارے بے گناہ تھے بے قصور تھے جو ہوا کرتے تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا، ان کو باعزت بری کر دیا جاتا، اور بیپاری لوگ جو ہے وہ اپنا کیا کرتے، اپنا قرض وصول کرتے، حق وصول کرتے، جو قرض دینا تھا اس کو ادا کرتے تاکہ معاملات بالکل صاف ہو جائیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ دیگر اصحاب رسول سے بھی یہی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں یعنی پورے سال کے اندر 2 مہینوں کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ 2 مہینے کون سے تھے؟ ایک شعبان جو اس وقت چل رہا ہے اور ایک رمضان المبارک۔ حضرت اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسماء یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں نے اس ماہ کو اس مہینے کو اس لیے محبوب رکھا ہے، میں اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے دار ہوں، اس وقت میں نے روزہ رکھا ہو۔ ام المؤمنین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने मुतवातर 2 महीनों के अंदर रोजे रखते हुए कभी नहीं देखा, मगर शाबान के अंदर और रमजान के अंदर। यानी मैंने पूरी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को मुतवातर यानी मुसलसल लगातार रोजे रखते हुए नहीं देखा, 2 महीनों के सिवा। कौन कौन से महीने? शाबान और रमजान, इन 2 महीनों के अलावा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नबी अलैहिस्सलाम शाबान के अंदर भी कसरत से और रमजान मुबारक के अंदर भी कसरत से रोजे रखा करते थे। ये क्या था? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। ये मामूल दरअसल रमजान मुबारक की रोज़ों की तैयारी के लिए था, उसकी प्रैक्टिस के लिए था, रमजान के इस्तकबाल के लिए था। ये जो शाबान का महीना इस वक्त चल रहा है, इस महीने के अंदर कुछ अहम वाक़यात हुए हैं। जैसे इस महीने की 5 तारीख को नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, यानी उनकी पैदाश हुई। इसी महीने की 15वीं या 16वीं शब को शब बारात कहलाती है, जिसके अंदर सूरज गुरूब होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आसमानी जो है आसमान जो हमें नजर आ रहा है इसके ऊपर नुज़ूल फरमाते हैं। और यही वो महीना है जिस महीने के अंदर हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था। और यही वो महीना है शाबान का जिस महीने के अंदर मस्जिद ज़िरार जो कुफार ने अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने के लिए बनाई थी, उसको भी नजर आतिश इसी महीने के अंदर किया गया। और यही वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान मजीद के नुज़ूल का फैसला किया गया। मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर इरशाद फरमाते हैं, सूरह दुखान पारा 25, उस पारे 25 के अंदर ये सूरह दुखान है, उसकी पहली आयत है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इसको मुबारक रात के अंदर उतारा है। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हम ही डराने वाले हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात के अंदर मजबूत अहकाम के फैसले सादर किए जाते हैं। यानी इस रात के अंदर सारा कुछ लिखा जाता है। कौन मरेगा, कौन पैदा होगा, किसका निकाह होगा, किसकी तलाक हो जाएगी, किसको गमी मिलेगी, किसको खुशी मिलेगी, कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, उरूज जवाल इज्जत जिल्लत सब कुछ इस रात के अंदर तय किया जाता है, लिखा जाता है। इस महीने के अंदर हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे के अंदर आराम फरमा थे। रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे नबी, मेरे शोहर मेरे उस हुजरे के अंदर नहीं है, गायब है, मेरे हुजरे के अंदर मौजूद नहीं है। दुनिया के अंदर कुछ तबकात ऐसे भी हैं जो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम को हाज़िर नाज़िर आलिमुल गायब हर जगह समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद है। मुझे बताओ, नबी अलैहिस्सलाम अगर हर जगह मौजूद हो तो फिर गायब कौन हुआ? फिर अगर नबी अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद हैं तो फिर अम्मा आयशा के उस हुजरे के अंदर भी मौजूद होने चाहिए थे। और जहां पर हजरत आयशा ढूंढते ढूंढते नबी अलैहिस्सलाम को पहुंची तो वहां भी मौजूद होने चाहिए थे। मगर अम्मा आयशा यहाँ क्या फरमाती हैं, जब मैंने आखिरी रात के हिस्से के अंदर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे के अंदर नहीं है। मैं उनको तलाश करती बाकी अज़वाज मुतहरात के हुजरों के अंदर पहुंची, वहां भी मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम वहां भी ना मिले। मैं आपकी तलाश में निकली तो मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर क्या है, खड़े हैं, वहां पहुंच चुके हैं और उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हर हाल में नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद रखा। काश हमें भी जिंदगी के हर मोड़ पर, हमें भी हर अमल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका याद रहता तो इस वक्त जिल्लत, रिसवाई और इस वक्त परेशानियां हमारा मुकद्दर ना बनती। तो खैर अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर पहुंच चुके हैं। अब मुझे बताओ कि अगर नबी अलैहिस्सलाम हर जगह मौजूद होते हैं तो फिर अम्मा आयशा के हुजरे से गायब कैसे हुए? तो पता ये चला कि नबी अलैहिस्सलाम ना ही आलिमुल गायब है, ना ही हर जगह हाजिर व नाज़िर है, ना ही क्या है हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद सिर्फ एक ज़ात है, वो ज़ात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। हाजिर व मौजूद, हाजिर व नाज़िर किसकी ज़ात है? वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। और हर जगह मौजूद किसकी ज़ात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अगर आपके सामने कोई कहे बसा औकात के जी अल्लाह इस वक्त दक्षी के अंदर था, आप इस्लामाबाद चला गया, आप कहेंगे ये तो बेवकूफ इंसान है।
اللہ دچی کے اندر بھی ہمیشہ ہے اور اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہے، ہمیشہ ہے۔ آپ اس کو عقل مند کہیں گے یا بیوقوف انسان؟ آپ کہیں گے بیوقوف ہے، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ ہی دلوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے، اس کے سوا ہر جگہ موجود کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اولیاء، ہر جگہ کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ حاضر و ناظر کسی کی ذات نہیں سوائے اللہ کے، دلوں کے بیدوں کو جاننے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا نبی علیہ السلام جنت البقیع کے اندر امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو مجھ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ تم جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج شب بارات ہے، یہ اتنی بابرکت، اتنی رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات کے اندر سورج غروب ہوتے ہی اللہ رب العزت آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے صدقے میں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے اوپر جو اتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ اس امت کو کیا کرتے ہیں، اس رات کے اندر معاف کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی شب بارات ہو تو اس وقت رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، شب کرو جس کو ہم شب کہتے ہیں، عبادت کرو، قیام کرو، اور پھر صبح کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنی شان کریمی کے صدقے میں اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جتنا قبیلہ کلب کی بھیڑ بکریوں کے اوپر بال ہے، اتنے لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور بزرگوں فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت اس آسمانی دنیا کے اوپر نزول فرماتے ہیں، ان کی رحمت نزول ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مختلف حاجات کا نام لے کر بندوں کو پکارتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، پورا سال بندہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتا ہے، پورا سال بندہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، پورا سال بندہ اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسی منفرد، ایسی بابرکت، ایسی عظمتوں والی، ایسی رحمتوں والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ تو خیر آوازیں دی جاتی ہیں مختلف حاجات کا نام لے کر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ ایسا جو مجھ سے توبہ کرے، آج میں اس کی توبہ قبول کروں۔ ہے کوئی میرا بندہ ایسا جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو کہ اس کا اب علاج نہیں ہو سکتا، اب یہ مر جائے گا، مجھ سے مانگے میں اس کو شفا دے دوں۔ بیماری دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اس کے بعد شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ ہمیشہ جب بھی شفا مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ دعائیوں کے اندر شفا نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے اندر شفا نہیں ہے، شفا صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے تو اللہ ہی سے مانگی جائے۔ خیر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ ایسا جس کے رزق کے اندر تنگی ہو، آج کشادگی کی دعا کرے، میں اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دوں، اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دوں۔ ہے کوئی میرا بندہ ایسا جس کی کوئی حاجت ہو، آج مجھ سے دعا مانگے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ ہے کوئی میرا بندہ ایسا جو مصیبت کے اندر ڈوبا ہو، جو مصیبت زدہ ہو، آج مجھ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میری مصیبت کو دور کر، میں اس کی دعا قبول کر دوں، اس کی بیماری کو، اس کی مصیبت کو اس سے دور کر دوں۔ ہے کوئی میرا بندہ پریشان حال، آج جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے آزاد کر دوں، نجات دے دوں۔ تو خیر کہ اللہ رب العزت مختلف حاجات کا نام لے کر بندوں کو پکارتے ہیں اس رات، مگر ہماری بد نصیبی، ہماری بد قسمتی، یہاں اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یہاں بندے سوئے ہوئے ہیں، یہاں بندے غفلت کے اندر ہیں، اللہ حفاظت فرمائے غفلت سے، یہاں بندے کسی اور کام کے اندر مشغول ہیں، یہاں آوازیں دی جا رہی ہیں۔ جب شعبان کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس رات اللہ رب العزت سارے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 10 قسم کے بد نصیبوں کو، یعنی ایسی بابرکت رات ہے، ایسی بابرکت کہ جس کو قرآن مجید نے بابرکت کہا ہو، کیا کہنا اس رات کی برکت ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ برکت والی رات ہے۔
تو اس رات کے اندر بھی 10 قسم کے بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی. وہ کیا کون کون سے ہیں؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلا شخص مشرک، شرک کرنے والا. آج لوگوں سے کہو نا یہ کام مت کرو، یہ شرک ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں شرک حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی ویسا ہی تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی ویسا ہی رہا. اس کی کیا ہوئی؟ نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی علیہ السلام کے زمانے تک شرک اپنی کیفیت بدلتا رہا. اور مشرک جو تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، جو شرک کرنے والا تھا، اس کا ذہن کبھی بدلا نہیں، اس کے دل کی حالت کبھی بدلی نہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو مشرک تھا وہ بھی یہی جواب دیتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو مشرک ہے وہ بھی یہی جواب دیتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اچھا، پہلا شخص کون؟ مشرک جو شرک کرتا، اس کی معافی نہیں ہوگی اس رات کے اندر. دوسرا شخص کون؟ جادو کرنے والا، کسی کے اوپر جادو کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تیسرا شخص کون؟ ماں باپ کا نافرمان. چوتھا شخص کون؟ ذخیرہ اندوز. پانچواں کون؟ شرابی. چھٹا کون؟ سود خور. ساتواں کون؟ زنا کرنے والا، زانی. اور آٹھواں کون؟ گستاخ رسول. ایسے 10 قسم کے بد نصیب انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت ایسی بابرکت رات کے اندر بھی معاف نہیں کرتا. اللہ ایسے گناہوں سے، ایسے بد عملوں سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو خیر، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت بندوں کے حالات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اہل ایمان کو اپنی شان کریمی کے صدقے میں معاف فرما دیتے ہیں، اور منکرین حق کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. اور اس رات بندوں کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں. بندے کے ساتھ جو بھی معاملے جڑے ہیں، جو بھی قسمت کے فیصلے ہیں، اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر آئندہ سال کی تمام پیدائش اموات لکھی جاتی ہے. یعنی کون پیدا ہوگا وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور کون مرے گا، اس دنیا فانی سے جائے گا، وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے کہ اس رات کے اندر بندوں کی قسمت سے متعلق جو بھی کیا ہیں امور ہیں، جو بھی فیصلے ہیں، وہ طے کیے جاتے ہیں. خوشی غمی، نکاح طلاق، زوال عروج، اور غریبی امیری، عزت ذلت، سارا کچھ اس رات کے اندر طے کیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی لکھا جائے کہ ہم بھی آئندہ شعبان سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں. تو ہمارے پاس وقت ہے. ہم اکثر جو نوجوان بیٹھے ہیں، آج وہ رات ہے، توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. آج کی رات ہم سب توبہ کریں، اللہ کی حضور گر بڑائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیں. جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگیں، جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت ہو اس کے لیے بھی دعا مانگیں، اور ان کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اس چیز کے بارے میں بھی دعا مانگیں. جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، یہ آج کے دن ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اگر ہم کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، گھر کے جو افراد مبتلا ہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے. جو گھروں کے اندر بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، کسی اور جگہ بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اللہ انہیں بھی شفا دے اور ہمیں بھی شفا دے. اور اللہ ہماری اس مسجد کو تا دیر قیامت تک قائم دائم فرمائے، اور اس کے اندر ہمارے جتنے بھی دو محلے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی بالغ افراد مرد لوگ رہتے ہیں، اللہ ان سب کو اس مسجد کا عادی بنائے. اللہ تمام مساجد کو آباد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. مدارس کو آباد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. مدارس کے اندر پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، امامت کرانے والوں کو، خطابت کرنے والوں کو اللہ قبول فرمائے. اور ہم سب کی ہم سب کے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں. آج کی رات ہم سب کیا کریں؟ اللہ کے سامنے دعا مانگے، ان لوگوں کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے. آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی روٹین بھی بنائے، اپنی زندگی کا، پوری زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائے کہ میں فلاں کیا کام، فلاں کون سا کام کروں گا. تو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے. ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کیا ہے؟ قیمتی ہے. اور آخری بات کہ یہ جو رات ہے شب بارات، اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت شریعت کی طرف سے طے نہیں کی گئی کہ انسان یہی عبادت کرے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات اتنے رکعتیں پڑھی جائے اور ان کے اندر فلاں فلاں صورت پڑھی جائے، ایسا کچھ شریعت کے اندر نہیں ہے. بس اس رات کے اندر بندے کو اللہ کی طرف سے جتنی توفیق مل جائے، نوافل پڑھنے کی مل جائے وہ نوافل پڑھے، ذکر کی توفیق مل جائے وہ ذکر کرے، قرآن مجید کی توفیق مل جائے اس کی تلاوت کی تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی توفیق مل جائے نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، اور صلاۃ و تسبیح پڑھے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. لیکن مخصوص عبادت کوئی بھی نہیں ہے کہ انسان اس رات کے اندر سوچے کہ یہی عبادت کرنی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بس اللہ جس عبادت کے لیے ہمیں توفیق دے دے ہم سب وہ اعمال کریں. ہم سب گھر کے اندر سے آئے ہیں، وقت نکال کر آئے ہیں، نیند کی قربانی دے کر آئے ہیں، تو ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کریں، باہر گھومتے نہ رہیں، باقی کسی لغویات کے اندر نہ لگے رہیں، بس اپنی زندگی کو قیمتی بنائے اور یہ رات ہمارے لیے تاکہ مغفرت کا، بخشش کا، ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے. ہماری زندگی سے جو منٹ چلے گئے، جو سیکنڈ چلے گئے، جو گھنٹے گزر گئے، جو دن گزر گئے، جو سال گزر گئے، وہ اب واپس نہیں آئیں گے. ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکے، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اس حصے کو اللہ رسول کے نام لگا لیں. زندگی حقیقی معنوں میں وہی ہے، اصل معنوں میں وہی ہے جو اللہ رسول کے نام لگ جائے. باقی جو گزر رہی ہے وہ اصل زندگی نہیں ہے، وہ غفلت والی زندگی ہے. تو اس رات، یہ جو توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اس رات کو ہم دعا کریں کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی معاف کرے. اور یہ توبہ کی رات ہے، یہ رات اللہ سے صلح کرانے والی رات ہے. اس رات کو ہم اللہ سے صلح کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، اگر وہ ہم نے جان کر کیے ہیں یا بے جانے کیے ہیں، اللہ سارے معاف کر دے. وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اللہ سارے معاف. ہم سب ایک بار کہیں یا اللہ میری توبہ، ہم پھر کہیں یا اللہ میری توبہ، ہم پھر کہیں یا اللہ میری توبہ. اگر ہم نے یہ 3 بار توبہ دل سے کی ہے تو انشاءاللہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، پاک گھر کے اندر، پاک جگہ، اس کے مصلی کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. اگر ہم نے یہ توبہ 3 بار دل سے کی ہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. آج کے بعد جو ہم زندگی کریں گے، شروع کریں گے، وہ نئی سے شروع کریں گے. اس وقت ہم ایسے بیٹھے ہیں کہ ہمارے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ہم نے یہ 3 بار توبہ دل سے کی، ہمیشہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. اللہ بدعات سے، رسم و رواجات سے، خرافات سے، ہر گندے کام سے، ہر حرام چیز سے، ہر برے افعال سے، ہر اس عمل سے جس کو کرنے کے بعد اللہ اس کا رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے ہماری بھی، ہماری بستی والوں کی بھی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت سے ہم سب دعا کریں کہ ہماری زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ وہ معاف فرمائے اور اس رات کو ہماری بخشش کا، مغفرت کا، ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.